جی میرا ایک اور کویشچن یہ تھا کہ حضرت لوط پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مطلب قرآن کی کوئی بات کوٹ کی اور اس میں سے کہا کہ یہ بھی غالب کی طرف سے انہوں نے کہا کہ بھائی جب حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا یا حضرت لوط سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس قوم کو معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اس قوم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو یعنی کہ معاف کیا جائے، سارے کے سارے سے. تو کویشچن ریز ہوا کہ بھائی وہاں پہ کیا بچے نہیں تھے؟ کوئی ایسی قوم نہیں ہوتی جس میں بچے نہیں ہوتے، تو بچے کہاں ہومو سیکشل ہو گئے، تو ان پہ کیوں عذاب آ گیا؟ تو اس پہ تھوڑی سی بات. ٹھیک، ان بھائی کا سوال یہ ہے کہ جب کسی حضرت لوط کی قوم پر عذاب آیا تو عذاب تو بچوں پر بھی، وہاں بچے بھی ہوں گے تو بچوں پر بھی عذاب آیا. تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب جو ہے وہ باشعور نہیں ہے، عذاب تو بے شعور ہے اور وہ ایک کاز ہے ڈسٹرکشن کا. اب اس ریڈیس میں جو بھی بندہ ہو. ایک منٹ مفتی صاحب، ایک منٹ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. میرا مطلب کویشچن یہ تھا کہ ان جواب مطلب قرآن میں یا کہیں پہ یہ لکھا ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہاں پہ ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو گناہ گار نہیں ہے، تو بچے گناہ گار آئی تھنک نہیں ہو سکتے. تو اس پہ یہ آیت جو ہے، آیت کو ریفرنس دیا تھا، یہ واقعہ کئی جگہ ہے. اگر کوئی ایک تو یہ کہ 20ویں پارے میں ہے، رک جائیے میں جاتا ہوں اس جگہ. 20ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بتا دیں حضرت کون سی؟ یہ عنکبوت ہے. تو وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ. اچھا جی، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان فرشتوں نے کہا جو حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے کہ ہم اس بستی کے باشندوں کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں چونکہ وہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں. إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ. قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہاں پر تو لوط بھی رہتے ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين. کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کون ہے اور کون نہیں، ہم حضرت لوط کو ہر حال میں بچائیں گے اور ان کی فیملی کو سوائے ان کی بیوی کے. تو یہ اس کے اندر ہے. اس کے علاوہ یہ واقعہ اسی طریقے سے 14ویں پارے میں بھی ہے. ٹھیک ہے، وہاں بھی پہنچتے ہیں. 14ویں پارے میں ہے اور لیکن اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی گفتگو کی ہے، وہ بات نہیں آئی ہے. فلما جاء آل لوط المرسلون قال نہیں آیا قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين. جب انہوں نے پوچھا بھئی تم کدھر جا رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم لوط کے پاس جا رہے ہیں اور وہ ان کی جو قوم ہے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا سوائے آل لوط کے، وہ مجرم نہیں ہے، ہم ان سب کو بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے. قدرنا انها لمن الغابرین، یہ یہاں پر ہے. اور سورہ اعراف میں کس جگہ ہے؟ آئی تھنک آیت 80 ہے. اچھا یہ یار یہ قرآن شریف میں بھی اصل میں ہر جگہ جو ہے نا وہ ایڈ لگا دیتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. ہاں اچھا اس جگہ پر ٹھیک ہے. 8ویں پارے کے آخر میں ہے جی یہاں پر ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ. نہیں یہاں پر تو وہ گفتگو نہیں ہوئی نا، حضرت ابراہیم والی گفتگو نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ حضرت لوط اور ان کی قوم کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے کہ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. تو بھائی وہ آیت کہاں ہے؟ اس کا ریفرنس جب تک نہیں آئے گا تب تک کیسے جواب دیں گے؟ جی وہ ریفرنس تو بیسیکلی میں نے ان سے نہیں پوچھا، اور باقی تو اس لیے میں کنفرم کرنے آیا تھا کہ اس طرح کچھ حدیث ہے یا قرآن میں کچھ ہے تو اس تو کیونکہ بچے بھی تھے وہاں پہ تو سوال یہ نہیں ہونا چاہیے. سوال اصل میں بات وہی ہے کہ سوال کرنا بھی آنا ایک فن ہے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ عذاب اگر آ رہا ہے تو وہ عذاب مجرموں پر آئے، مجرموں کے بچوں پہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ سوال تو کچھ بنتا بھی ہے تو اس کا جواب دیں. سوال یہ ہو اور کچھ اور کرتے ہیں وہ کہ نہیں قرآن میں جو ہے یہ کہا کہ وہ سارے کے سارے مجرموں میں تو بچے بھی تھے. بھائی سارے کے سارے نہیں، جو لفظ آیا ہے وہ ہے اہل، کہ بستی والے ظالم ہیں، بستی والے مجرم ہیں.
یہ ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بچے بھی مجرم ہیں. تو بیسیکلی مفتی صاحب کامن سینس تو یہ بھی بنتی ہے نا کہ وہاں پہ کسی قوم میں بچے بھی تو ہوں گے نا, اوبویسلی ہوں گے. تو obviously بات ہے وہ نکل گئے, وہ اس میں سے نکل گئے اس لیے حضرت کہ اہل جب کسی نبی کے کانٹیکسٹ میں بولا جاتا ہے, جیسے نوح علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں بولا گیا, تو ان کا سگا بیٹا سلبی بیٹا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے نفی کی کہ وہ انہ لیس من اہلک, وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں دیکھنا آپ نے, میں آیت شیئر کر رہا ہوں ذرا, یہ ٹکڑا اگر آپ پڑھیں گے نا یہ والا حضرت لوط علیہ السلام کا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنا اہتمام کیا کہ جن پر عذاب آئے گا اور جن پر نہیں آئے گا ان کو بچا لیا جائے, اس کا اہتمام کیسے کیا. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ سورہ ہود ہے, اور ہاں جی, یہ آیت نمبر یہاں سے دیکھنا ہے. قالوا یا لوط انا رسول ربک, بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد, تمہارے اہل میں سے یعنی ایک بھی نہیں چھوڑنا جس کے اوپر وہ عذاب ڈیزرو نہ کرتا ہو, الا امراتک, مگر اس کو چھوڑ. یعنی اہل سے یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ آپ کے خاندان کے کون سے لوگ رہیں گے. انہو مصیبھا ما اصابہم, اس کو بھی وہی پہنچے گا جو ان کو پہنچنا ہے. اس سے بھی آپ کو یہ چیز پتہ چل جاتی ہے, اہل کا ایک پورا کانٹیکسٹ اگر لیا جائے نبی کا بھی, اور یہاں بھی پتہ چلے گا کسی ایسے کو وہاں نہیں رکھا گیا تھا جس پر عذاب جو ثابت نہ ہو جائے یا مصدق نہ ہو, ڈیزرو نہ کرتا ہو. بہت شکریہ. جی, جیسے قرآن کریم میں وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا, کہ ہم کسی بھی قوم کو عذاب اس وقت تک نہیں دیتے, کسی بھی فرد کو, جب تک کہ اس کے پاس میسج نہ پہنچ جائے. تو یہ چیز ہے. لیکن اس کے باوجود ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی قدرتی آفت آئے اور وہ قدرتی آفت خدا کے اس حکم کے نتیجے میں ہو کہ وہاں کی قوم کو سبق سکھانا ہے, اور اس قدرتی آفت کے نتیجے میں کوئی مسلمان بھی ہلاک ہو جائے, تو یہ اس کے لیے عذاب نہیں ہوگا, اگرچہ موت ہے لیکن اس کے لیے عذاب نہیں ہوگا, چونکہ موت تو اس کو آنی ہے, کل یعنی آج کے بجائے کل کے بجائے وہ آج مر گیا. عذاب اس وقت ہوتا جبکہ اس کو ڈسٹروائے کر کے پھر جہنم میں ڈالا جائے, یہ عذاب ہے. ٹھیک ہے, تو اس مسلمان کے لیے یہ ایسا پاسبل ہے, چونکہ جب نیچرل ڈیزاسٹر ہوگا تو نیچرل ڈیزاسٹر یہ فرق نہیں کرے گا کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے. جی, اور مطلب اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ قرب قیامت کے متعلق ہے کہ جب وہ فوج نکلے گی تو وہ دھسا دی جائے گی مکہ کے قریب. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا اس میں جو ایمان والے لوگ ہوں گے ان کا کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا آخرت میں جو ہے وہ پھر ان کے حساب سے فیصلہ ہوگا, جو مجرم ہوں گے ان کا وہ فیصلہ ہوگا, جو ایمان والے ہوں گے ان کا وہ فیصلہ ہوگا. جی, دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کہ بچوں کا تو خیر معاملہ الگ ہو گیا, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان ہیں لیکن وہ ایسی بستی کے اندر مقیم ہے کہ جہاں پر خوب فحش بازی ہو رہی ہے اور گناہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے, اور اس بستی کے اوپر عذاب آ سکتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو گئی. اس کے باوجود بھی مسلمان اس بستی سے نہیں نکل رہا ہے, تو اس مسلمان کا یہ جرم ہے کہ وہ اس بستی میں ہے. ہاں, اس کو عذاب آخرت میں نہیں دیا جائے گا, جیسا کہ ابھی حدیث کا انہوں نے ریفرنس دیا. ٹھیک ہے بھائی, جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. چلیں, یہ وہ آیت آگئی جس کا ہمارا جو ہے آپ دے رہے آیت ہے. ہاں, قدرتی بات ہے کہ یہ بھی سورہ ہود میں ہی ہے. جی جی جی, نوح علیہ السلام کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صلبی رشتوں سے اوپر رشتے ایمان کے اور عمل صالح کے ہوتے ہیں. قال یا نوح انہ لیس من اہلک, آگے علت دی ہے, انہ عمل غیر صالح. جی ٹھیک ہے, یہ چیز آپ کے سامنے. زبردست, بہت شاندار استدلال, ماشاء اللہ.